ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک. قابل احترام ساتھیوں، آج 4-5 دن سے طبیعت کی علالت کی وجہ سے چاہا تھا کہ صرف عظمت صابری صاحب کے کلام کے ساتھ ہی ہم سب کی حاضری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوشش کر لیتا ہوں قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام آپ تک پہنچ جائے. اصل میں آیا کا انتخاب کسی تکنیکی وجہ سے نہیں ہے. آج اللہ نے مجھے تفسیر اسی آیت کی لکھنا نصیب کی. اسی کے کچھ جواہر اور موتی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلو، ہمت کرو، پست زندگی نہ گزارو، اپنی حیات قیمتی اور ثمین کے لمحے ضائع نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو. آیت کا عمود یہی ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھو، نکلو، ہمت کرو. آیت کے آخر میں یہ بات بیان ہوئی، لیکن پہلی بات سے ملا کر پڑھنے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی دین کی مدد کے لیے نکلو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ کافروں کی ہر بات پست ہے اور اللہ کی ہر بات بلند ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کو شعر نہ سمجھو، حقیقت تصور کرو. اچھا، میں کیا کروں کہ آیت کے وسط میں جتنی صفتیں ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 صفات اس آیت کی روشنی میں لکھی ہیں. 15 صفات لکھی ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ بات ہجرت سے شروع کی گئی ہے
تو ہجرت شروع تو علی سے ہوئی ہے، اور ہجرت صدیق اکبر کی رفاقت میں ہوئی ہے۔ تو جن کی رفاقت میں ہوئی ہے، غازی نے 15 صفتیں ان کی لکھی، لیکن آیت کا اختتام جب ہوا تو جس کا پہلے ذکر نہ تھا اس کا ذکر قرآن کی آیت نے کر دیا۔ حیران کن بات ہے، آیت کو سمجھیے، قرآن ہے، لیکن خوش ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 صفات یہاں بیان ہوئی، اور خوش ہوں کہ جب اللہ کی بات کا ذکر کیا تو لفظ وہ استعمال کیا جس میں علی تھا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہاں آج مجھے راضی نے تھکایا بڑا ہے کہ علامہ فخر الدین رازی نے یہاں مناظرہ شروع کر دیا۔ 15 صفات ابو بکر صدیق کی لکھی، ان کا حق تھا، لیکن مناظرہ یہ کہ گرانہ رسول کی بات مناظروں کی طرح بیان کی، تو میں نے کچھ کلمات عرض کیے۔ جمالیاتی لطافتوں کا جہاں بھی اپنا ہی ہے، راضی کی مناظرانہ باتیں پڑھ کر ایک آرزو سینے میں محبت بار ہوئی کہ کاش لطیف باتوں سے لطافتوں ہی کی تقسیم ہوتی اور دوسرے عزت والوں کو اپنے مقام پر دیدار و زیارت کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن علم جب موج مار رہا ہو تو لطافتوں کے آئینے شکستہ ضرور ہو جاتے ہیں۔ علم جس وقت غصے میں آ جائے تو آئینے ٹوٹتے ہیں، شیشے ٹوٹتے ہیں۔ آئیے میں کوشش کروں گا کہ ایک قانون جس کو راضی نے بیان نہیں کیا، بحمد تعالیٰ میں اپنی تفسیر میں لکھ رہا ہوں کہ اگر 15 صفتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں تو اس آیت میں 15 ہی صفتیں علی المرتضیٰ کی ہیں۔ اب خطاب ذرا طویل ہوا اور صحت تھوڑی علیل ہوئی، لیکن میں ضابطہ بیان کروں گا کہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مدد کرو اللہ کے دین کی، مدد کرو، نکلو۔ اِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم نہ نکلے، اگر تم اللہ کے دین کے لیے نہ نکلے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، نہ نکلو، اللہ نے تو مدد پہلے کر دی۔
نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ مدد کرو گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو اللہ تو ہے مددگار، اللہ تو ہے مددگار۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی پیسہ قبول ہوتا ہے، وقت قبول ہوتا ہے، تو سونے تمہارا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے۔ اب مثال دی، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب مکہ شہر سے کافر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا، حضور کو ہجرت کرنا پڑی، رحمت عالم کو شہر چھوڑنا پڑا، آبا و اجداد نے جہاں طویل زندگیاں کاٹی تھیں، آب زمزم پیا تھا، کعبے کا طواف کیا تھا، ساحی کے مزے لیے تھے، سکینت و سکونت کا لطف پایا تھا، اس شہر کو چھوڑنا پڑا۔ یہ کافر لوگ ان نے ستم کیا اور حالات پیدا کیے کہ نکلوا دیا اس شہر سے۔ تو موضوع یہ ہے کہ اللہ نے مدد نہیں کی۔ سمجھو قرآن پڑھنے والوں، اللہ نے مدد کی۔ سارا شہر، ہر قبیلہ اپنے سورماؤں اور شمشیر زنوں کا ایک مضبوط جتھا لے کر کاشانہ ہی رسالت پر حملہ آور ہونا چاہا۔ قرآن مجید نے صرف کہا اب سورہ انفال میں اس کا دوسرا جز ہے، وہاں آیت ملا کے پڑھو تو واقعہ کا پہلا منظر آشکار ہوتا ہے، اور اس میں واقعہ کا درمیانی منظر قرآن مجید اس کو قوت دے رہا ہے۔ اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو غار کا منظر ہے، جو غار کا منظر ہے، اس کو قرآن مجید سامنے لا رہا ہے کہ قاری قرآن کیا اللہ نے مدد نہیں کی؟ تو مراد یہ ہے جب تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلو گے تو تم اس لشکر میں شامل ہو جاؤ گے جو اللہ کا لشکر ہے، یا تم مدد کرو گے، دین کی سپورٹ کرو گے، ویلیوز کو طاقت دو گے، اسلامی کردار اور اسلامی کیریکٹر کو جس وقت تم قوت اور طاقت دو گے۔ پہلے نکلنے کا منظر قرآن نے پیش کیا، پھر غار کا منظر قاری قرآن کے سامنے لایا گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب دونوں وہ غار میں تھے۔ جناب جب غار میں دیکھیں تو یار کو دیکھیں، جب غار میں دیکھیں تو یار کو دیکھیں، اور جب گھر میں دیکھیں تو آل بیت اطہار کو دیکھیں۔ ادھر اطہار نظر آئیں گے، ادھر یار نظر آئیں گے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
دو میں سے دوسرا غار کے اندر جب تھے. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن مجید نے جمالیاتی منظر بیان کیا ہے. میں نے پوری دیانت کے ساتھ وہ 15 فضیلتیں صدیق اکبر کی لکھی ہیں، لیکن قاعدہ جب بتاؤں گا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ رازی لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے نکلنا ابو بکر پر اعتماد اور بھروسہ اور ان کے خلوص کی دلیل تھی. ان کی عظمت کو سلام. دوسری بات، ہجرت اذن الہی سے ہوئی اور انتخاب بھی ہجرت میں رفاقت کا اللہ ہی نے فیصلہ کیا. تیسری بات، حضرت ابو بکر صدیق کا حضور سے مفارقت نہ کرنا، ساتھ ساتھ رہنا، یہ ان کی عظمت. ثانی اثنین میں دو میں سے دوسرا کہنا، یہ ان کا تفرد. پانچویں بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ابو بکر صدیق کا مقام کہ جب کھوجیوں کی آمد پر غار میں اندیشے بڑھے تو حضور نے خود کیفیت بانٹی کہ لا تحزن، صدیق غم نہ کھا. صاحب یہ صاحب لفظ ابو بکر صدیق کو قرآن نے ودیعت کیا. 6 ان اللہ معانا کی سند 7 کہ صرف ثانی اثنین غار ہی میں نہیں تھے، ہر منصب حضور کے بعد صدیق کو ملا. 9ویں بات، ابو بکر قبل الموت بھی، عند الموت بھی، بعد الموت بھی حضور کے ساتھ. اور 10ویں بات، خصوصی سکینت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. اللہ اکبر. اور حضور کی خدمت ابو بکر کے گھرانے کو ملی کہ کھانا لانے کے لیے عبد الرحمن اور اسماء بنت ابی بکر. یہ 12ویں فضیلت تھوڑی دلچسپ ہے، اس پر تھوڑا سا وقت دوں گا. جناب، یہ ایک لحاظ سے 15 اور ایک لحاظ سے 12 فضیلتیں ہیں جو فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سلام ان کو میں راضی کے چند لفظ بیہائنڈ کرٹن کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں بحث نہ پیدا ہو جائے. میں مناظرے سے ایوائڈ کر رہا ہوں. میں نے فضیلتیں دیانت کے ساتھ ابو بکر صدیق کی بیان کی ہیں، لیکن اب ضابطہ سنو.
اپنے استادوں کی زبان میں کہوں گا کہ راضی میرے پاس ہوتے تو محبت بھری باتیں ہوتی، پیار بھری باتیں ہوتی۔ یاد رکھیے اپنی نفسیات ہوتی ہے، ان میں تاریخیت، وقایت، غیرت، حمایت، حقوقیت، فطرت سے قریب چیزیں ہوتی ہیں، اور رفاقت میں یاد رکھنا صدق و صداقت، اخلاص، انفاق، ہم آہنگی اور ایثار، یہ فطرت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جب دوستی کا معیار سامنے آتا ہے تو صدیق سامنے آتا ہے، جب مقصدیت کا معیار سامنے آتا ہے تو علی سامنے آتا ہے۔ اب میرے اس جملے کی وضاحت میں خود کروں گا اور آپ کو خوشی ہوگی۔ جب امانتیں ادا کرنے کی ضرورت پڑی تھی تو حضور نے ابو بکر صدیق کو نہیں بٹھایا تھا، اس لیے کہ کسی کا قرضہ بینک دے بھی دے، جب تک گھر والوں کا دستخط نہ ہو امانت ادا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ امانتیں حضور کے پاس تھیں، کوئی حضور کا گھر کا جگری ہی امانت واپس کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا علی تو ادھر بیٹھ جا اور ابو بکر تم سواری کے ساتھ میرے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، یہ جو آپ میرے بہت معزز بھائی ہیں، پیر سید شفیق شاہ صاحب، روحانی نسبتیں اپنی جگہ، لیکن میں ان کو بھائی کہتا ہوں۔ ویسے تو وزارتوں کے سیکرٹری رہے، کمشنر رہے، یہ جب آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو میری محبت دو آتشہ ہو جاتی ہے، میرا پیار ان سے دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں، ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے۔ اچھا، میری طرف دھیان دو کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام 1400 سال بعد کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے حضور نے ایسا کام کیا کہ نہ علی پس نظر آئے نہ صدیق پس نظر آئے، دونوں بلند نظر آئے، دونوں بلند نظر آئے۔ میرے دوست یاد رکھیں، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس میں غور کریں، اس کو دل سے لگائیں کہ کیا پیار ہے، کیا شفقت ہے۔ یہ بات راضی نے لکھی ہے، میں بہت محظوظ ہوا ہوں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قباء میں اور مدینہ میں داخل ہونے لگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا۔ تو یاد رکھیں، جب بے تکلف بات کسی سے کرنی ہو تو اس کو چائے پہ بلائیں، اس کو کی خدمت کریں، تواضع کریں۔ کوئی مثلاً شفیق شاہ صاحب جج بھی رہے، یہ بھی، اگر میرا کوئی کام ان سے ہو تو فوراً فون پر کام نہ بتائیں، یا ان کا مجھ تک کوئی کام ہو تو یہ بھی فوراً بات نہیں فرمائیں گے، بڑے دانا آدمی ہیں۔ پہلے ماحول کو بے تکلف کریں، ماحول جب بے تکلف ہو جائے گا تو بات کی معراج ہو جائے گی، تمہارے کام کی معراج ہو جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بڑے دانا، درد مند، سیادت کے ضوابط جاننے والے، قبائلی فلسفوں سے آگاہ، روحانیت کے پیکر،
سوز و گداز کی تصویر. اللہ نے بڑی خوبیاں دی تھیں. انہیں پانی پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے پانی لیا اور نوش نہ فرمایا. حضور نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ شاید تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو. شاید تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو. جی ہاں یا سیدنا یا رسول اللہ. غلاموں ایک حاضری دینی ہے، ایک عریضہ ہے جو خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے شہر میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو جہاں محبین استقبال کر سکتے ہیں، کوئی شرارتی شرارت بھی تو کر سکتے ہیں. صدیق اکبر کو اندازہ تھا کہ شرارتی شرارتیں بھی کرتے ہیں. اصل میں علماء نہیں بھٹکتے، شرارتی ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، ان کے ڈخانے بدلتے رہتے ہیں. شریر لوگوں کی آراء بدلتی رہتی ہے، ان کا اونٹ ایک کروٹ نہیں بیٹھتا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرارتی عناصر شرارت کر سکتے ہیں تو میں تو آپ کا دکھ نہیں برداشت کر سکتا. میں تو آپ کا دکھ نہیں برداشت کر سکتا. غار ثور میں سانپ نے میرے انگوٹھے پر کاٹا، حضور برداشت کر گیا تھا میں، اس لیے کہ وہ مجھے کاٹ رہا تھا. اگر آپ کی طرف بڑھتا تو میں نہ برداشت کر سکتا. یا رسول اللہ شرارتی لوگوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. میری تقریر کا آج بس جو مرکزی نقطہ ہے یہاں آ گیا. سرکار نے کہا کہ کیا طریقہ تم سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ میرے والے کپڑے آپ پہن لیں، آپ والے کپڑے میں پہن لیتا ہوں. اور فضائل صدیق اکبر سناتے ہوئے کسی نے یہ منظر نہیں بتایا ہوگا. اب بیمار کے ہاتھ میں آ گئے. کہیں آپ سوچنے لگ جائیں کہ تیمار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھجوروں والے. وہ عظمت اونٹوں والے کہہ رہا تھا، میں کھجوروں والے کہہ رہا. آپ میرے کپڑے پہن لیں، میں آپ کے کپڑے پہن لوں. حضور آپ کے کپڑے مشہور ہیں، ان میں سے خوشبو آتی ہے. اگر کوئی شرارتی آ گیا تو پہلا حملہ مجھ پر کرے گا. آپ میرے لباس میں ہوں گے، حضور آپ بچ جائیں. میں کہتا ہوں بس جس طرح کیمرہ مڑتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں. ذرا ابو بکر کی خواہش دیکھیں، ادھر چادر رسول میں علی کو دیکھیں، ادھر چادر میں علی کو دیکھیں، اور ادھر 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 صدیق کی خواہش دیکھیں. نہ چادر والوں سے بگاڑیں اور نہ کپڑوں والوں سے بگاڑیں. یہ جو بگاڑنے والے ہیں یہ کنویں کے ڈاکو ہیں جو دونوں کے ساتھ ہاتھ کر جاتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی.
رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر بچانے والا تو مجھے اللہ ہے، لیکن تیری ایک آرزو ہے، تیری آرزو کی تکمیل خود بھی تو ایک محبت کا عطیہ ہے، چل آ تو میری ابا پہن لے، میں تیرے کپڑے پہن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے عرض کی کہ صدیق کے فضیلتیں پڑھ کے علی کو نہ بھولیں، علی کو نہ بھولیں۔ ادھر ثانی اثنین کا تاج ہے، اور ادھر جب چادر میں 5 لیے تو جبرائیل نیچے آئے اور کہا حضور 5 آپ ہیں، ذرا مجھے بھی چادر میں کر لیں تاکہ میں چھٹا ہو جاؤں، تاکہ میں چھٹا ہو جاؤں۔ بات جبرائیل کے چھٹا ہونے کی نہیں ہے، اور بات ابو بکر کے صدیق ہونے کی نہیں ہے، بات مصطفیٰ کے پہلا ہونے کی ہے۔ اصل تو جو فضیلتیں ہیں اور کرامتیں ہیں وہ تو حضور کی وجہ سے ہیں، وہ حضور کی وجہ سے ہیں۔ اور میں اب جو خاندان کی جو ضابطے کے تحت 5 چیزیں بیان کی ہیں میں نے، ان کو میں یار بناؤ گے آپ کو علی علی آپ کو نظر آئے گا، اور دوستی کو میزان بناؤ گے آپ کو صدیق کی صدیق نظر آئے گا۔ ایک دوستی کی معراج پر ہے، اور ایک کاشانہ کا نور ہونے کے لحاظ سے 7ویں آسمان کی چوٹی پر ہے۔ یہ بات دیکھو، محبت سے مان لیا کرو، 15 باتیں یہ مانو تو ادھر یہ بھی تو دیکھو کہ جس علی اور فاطمہ کے گھر کی روٹی اور ان کا ولیمہ کھانے آسمان سے فرشتے آئیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام کیا ہوگا؟ عالی وقار دوستو، اچھا جب ہجرت شروع ہوئی تو علی بستر پر لیٹے تو علی کے کپڑے حضور نے نہ پہنے، حضور کے کپڑے علی نے نہ پہنے، لیکن جب مدینہ میں چلنے لگے تو صدیق کے کپڑے حضور نے پہنے، حضور کے کپڑے صدیق نے پہنے، اس لیے کہ خاندان کا رشتہ نہ تھا، اور ادھر علی تھا، اور حضور کہہ بیٹھے تھے لخموں کا لخمی، جسموں کا جسمی، تیرے کپڑے میرے کپڑے، میرے کپڑے تیرے کپڑے۔ ویسے آپ اتنے لوگ ہیں، ساروں سے میری محبت ہے، جو مرید ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح ناخن گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ سارے میرے گھر میں آ جائیں، مجھے کہیں کہ ہم نے آپ کے گھر کے اندر رہنا ہے بچوں میں کبھی ایک کو بھی اجازت نہیں دوں گا، میں اجازت دے ہی نہیں سکتا کہ گھر میں گھر والا ہی آ سکتا ہے، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جناب حضور نے اپنے گھر میں کوئی اور آ ہی نہیں سکتا تھا، کوئی لیٹ ہی نہیں سکتا تھا، اور تلواروں والے سامنے ہوں تو کوئی اور لیٹ ہی نہیں سکتا تھا، پھر علی ہی لیٹ سکتا تھا۔ یہ حضور کی عظمت سیرت ہے کہ آپ نے مردم شناسی کے قرینے قائم کیے اور اس کو ادھر بٹھایا جس کا وہ اہل تھا۔ اچھا میں بیچ میں عمود کو بھی ٹچ دوں کہ اٹھو نکلو دین کی خدمت کرو،
بات تو یہ تھی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ اکبر، ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 70 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اور بڑا معمر قسم کا بوڑھا تھا، وہ بوڑھا تھا جس نے مینا کے اندر جب حضور بال کاٹ رہے تھے، کٹوا رہے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ سارے لوگ حضور کا کہہ لیں طواف کر رہے تھے کہ حضور کچھ بال عنایت ہو جائیں، کچھ بال عنایت ہو جائیں، تو حضور نے ایک طرف کے بال سب میں بانٹ دیے اور اپنے سرے نازنین کے آدھے بال جس ابو طلحہ کو عطا کیے تھے، جناب میں ان کی بات کر رہا ہوں، جب یہ آیہ کریمہ انہوں نے سماعت کی تو عمر بوڑھے ہو گئے تھے۔ اور یاد رکھنا دوسری بات بھی بتاؤں، جس رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کھودی گئی تھی تو 2 ہی آدمیوں کے نام سامنے آئے تھے کہ مزاج شناس رسول یہ 2 ہیں۔ ایک آدمی پہنچ نہ سکے تو جو قبر کھودنے کے لیے پہنچ گئے تھے وہ یہی ابو طلحہ تھے، انہوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تیار کی کھود کر، اللہ اللہ، اور یہ علی کے عاشق تھے، قبر کھودی علی والے نے اور قبر میں حضور کو اتارا علی نے۔ ابو طلحہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے اور آواز ان کی اونچی تھی، بہت بلند۔ یہ وہ طلحہ نہیں ہے جو قادم الاسلام ہے، یہ ابو طلحہ۔ تو یہ احد کے میدان میں جب افراد تفری مچی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کہولت کی عمر والا صحابی حضور سے محبت کر رہا ہے اور اشعار پڑھ رہا ہے نعت کے، تو حضور علیہ السلام نے کہا بلند آواز سے ذرا اعلان کرو، بلند آواز سے لوگوں کو بتاؤ کہ محمد عربی یہ رہے۔ بڑے فضائل، تو بڑھاپے کی عمر میں بہرحال آواز لگی جہاد کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ابھی تازہ گزرا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ذرا سواری پر سوار کرو، میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، دین کی مدد کرو، تو میں بھی نکلنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ کانپ رہے ہیں، سر لرز رہا ہے، تلوار آپ سنبھال نہیں سکتے، تو آپ کدھر جہاد کے لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے بیٹوں کو اپنے لاٹھی کا کچوکا دیا اور کہا کہ زیادہ سیانے نہ بنو، مجھے سواری دو، میں جہاد کے لیے نکلوں گا، اللہ کی آیت اذان بن جائے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، میں شہادت کے لیے میں نکلوں گا۔ بچوں نے کہا حضور کے ساتھ مل کر جہاد کیا، صدیق کے ساتھ مل کر جہاد کیا، عمر فاروق کے ساتھ جہاد کیا، اب کافی ہو گیا، آپ گھر میں بیٹھے۔ انہوں نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو۔ اللہ کی شان، بحری جہاز میں جس وقت بیٹھے تو کلمہ پڑھا اور کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا، جہاز چل گیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ 9 دن جہاز چلتا رہا، کوئی جزیرہ نہیں مل رہا تھا جہاں ان کو دفنایا جائے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے بابا جان نے کہا ہے کہ حضور نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ابو طلحہ گھبرانا نہیں، کسی نامعلوم جزیرے میں تیری لاش کو دفنایا جائے گا، لیکن لوگ پہنچے نہ پہنچے
لیکن اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کر تیرے پاس آتے رہیں گے۔ یہ جذبہ اور یہ کردار قرآن کی آیت اصل تو یہ ابھار رہی ہے کہ حضور کے ماننے والوں اٹھو، دین کے لیے ہمت کرو، جو کچھ بن پڑتی ہے اللہ کی راہ میں لگاؤ، بدن وقت۔ ایک بات اور بتاؤں گا میں ان 15 کے ارد گرد، لیکن چند لفظ میں آپ کے نام کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہی نصیب کیے تو میں آپ ہی کے نام کرتا ہوں کہ کسی بندے نے ایک عظیم مفسر جو مولا علی کا شاگرد تھا اس سے پوچھا کہ خفافاً و ثقالا کا مطلب کیا ہے، کہ تم خفافاً کی حالت میں ہو تو پھر بھی نکلو اللہ کی راہ میں، اور ثقالاً کی حالت میں ہو تو پھر بھی تم نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو یا بلاغت کا تاجدار علی، علم کا شہریار علی، اور حکمتوں کا آسماں علی، آپ نے جو معنی کیا، زبان تو خیر میں نے اپنی رکھی، لیکن تمہارے نام آج کا سبق ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی راہ میں نکلو، کموارے ہو یا شادی شدہ، خفافاً و ثقالاً، تم خفیف ہو، زندگی مصروف اتنی نہیں، بچے نہیں ہیں تو نکلو اللہ کی راہ میں، اور شادی شدہ ہو، بچے ہو گئے ہیں، بوجھل ہو گئے ہو، پھر بھی نکلو اللہ کی راہ میں اور دین کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، غریب ہو یا دولت مند، خفافاً غریب ہونا، ثقالاً جائیدادیں ہونا، دولت ہونا، جو کچھ بھی ہے، اللہ کی راہ میں نکلو، پیدل ہو یا سوار، پیدل ہو یا سفار، اللہ کی راہ میں نکلو، آل و عیال کم ہیں یا زیادہ ہیں، خدا کے دین کی مدد کے لیے اٹھو، اللہ کی راہ میں نکلو، بے فکر ہو یا فکر مند، اللہ کی راہ میں نکلو، تاجر ہو یا کاشتکار، اللہ کی راہ میں نکلو، یسرت میں ہو یا اسرت میں ہو، اللہ کی راہ میں نکلو، بوڑھے ہو یا جوان۔ مولا علی کے اگلے جملے کا معنی، زندگی اللہ کی راہ میں حرکت کا نام ہے، زندگی اللہ کی راہ میں حرکت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں مولا علی پر اپنی جان نثار کرنے کا جذبہ پیدا کر کے کہنا ہوں، مولا علی کے ساتھ کوئی سست آدمی چل ہی نہیں سکا، مولا علی کے ساتھ کوئی دولت کا پجاری چل ہی نہیں سکا، مولا علی کے ساتھ تجاریوں کا کوئی مالک چل ہی نہیں سکا ہے، اور مولا علی کے ساتھ کوئی غافل آدمی چل ہی نہیں سکا ہے۔ مولا علی کے ساتھ وہی چلی ہے جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو موج موج۔
ذرا چپ ہو جائیں، میچ والوں کو پتہ نہ چل جائے کتنی تعداد میں آئے ہیں۔ اصل میں یہ برکت ہے ادھر کی ہے۔ قرآن مجید میں ڈوب گیا ہوں۔ اصل میں یہاں سے عنوان پھوٹتا ہے جو رفاقت کے 5 معیار ہیں وہ کیا ہے، اور جو بتائے ہیں میں نے، اور رشتہ داری کے جو 5 معیار ہیں وہ کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا علی حضور کے دوست نہیں تھے، آکے 4 یار آپ سچ کہیں، لیکن علی یار نہیں تھا، علی ویر تھا، ویر تھا، ویر تھا۔ ویسے میں آپ کے ساتھ مارنے لگا، نعرہ تحقیق مارنے میں بھی کہہ لیتا ہوں آپ کے ساتھ، ہاں، لیکن کہلانے کے بعد میں نے کہا کہ علی یار نہیں تھا۔ ایک رش کے غار ہے اور ایک رش کے اخوت ہے، رش کی اخوت ہے، اخوت ہے۔ بھائی کا معنی آتا ہے، بھائی ہونا یاد آتا ہے تو ابو طالب بھی یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہاں سے عنوان اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 5 معیار جو رشتہ داری کے ہیں اللہ کریم نے کیوں کہا ہے لا یرقبون۔ یہ مشرک لوگ خیال نہیں کرتے ہیں مصطفیٰ کا الا ولا ذمہ، نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں نہ عہد کا خیال کرتے ہیں، اور جو بے وقوف ہے وہ رشتہ داری کا خیال نہیں کرتا ہے، اور جو دانا ہے وہ محمد کے گھرانے کا خادم ہوا کرتا ہے۔ اب میرے سونے قابو تو آپ آگے ہیں، میرا 50-55 منٹ کا خطاب بھی ہو گیا ہے، اور اصل مزہ میری تفسیر جب پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں ایسا مصنف ہوں جس کو زندگی ہی میں لاکھوں لوگوں نے پڑھ لیا ہے، ویسے لوگوں مرنے کے بعد بھی نہیں پڑھتے، تو مجھے اللہ کی یہ عطا ہے، اللہ کی یہ عطا ہے کہ یہ ترجمہ جو میں تقسیم کر رہا ہوں، میں جہاز میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا تھا، ایک بندہ میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ بزرگو قرآن مجید کے ساتھ بہت محبت ہے آپ کو؟ میں نے کہا بڑی محبت۔ کہنے لگا تانوں ایک ترجمہ دے مزہ آ جاتی ہے، پڑھو نا۔ میں نے کہا یا اللہ کے دے، تو وہ اندر سے کرو تھا وہ جہاز کا، تو وہ اندر سے لایا اور میرا ہی ترجمہ مجھے پیش کی، میرا ہی ترجمہ مجھے پیش کیا، اور کہنے اللہ دے بندے ہو اے پڑھو۔ میں کہا اللہ دے بندے انشاءاللہ ایک پڑھا گا۔ پرسوں کے اجتماع میں جو گزرا ہے مجھے سائی وال سے ٹیلیفون آیا کہ اللہ نے تھوڑیاں دعاواں نال مانو پتر دیتا ہے، تو میں ایک مجھ لے کے تھوڑے واسطے آ رہے ہیں، تو نذرانہ لے کے آ رہے ہیں پیر جی، تو ڈالے میں نے رکھا ہے، وہ بھینس بھی ہے، بچہ بھی لایا ہوں، بیوی بھی لایا ہوں، سب کچھ۔ میں نے کہا مجھے کیا سمجھ کے نذرانہ لا رہا ہے، میں ماجی تھوڑا ہی ہوں، دو دیا تو تھوڑا ہی ہوں، تو کدھر ماجی لے کے آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بزرگوں سارے کول پیران اگر ماج یا نذرانہ نہ دے وہ ناراض ہو جانا نہیں۔ میں نے کہا یاروں میں مجہ والا پیر نہیں ہوں، میں علی والا پیر ہوں۔
پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا جا میں آپ کو قرآن مجید بھیج رہا ہوں، تو آپ کو پہنچ آئے گا بچے، تو آپ خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، بھینس آپ بیچیں۔ میں کہا کتنے کی ہوگی؟ کہنے لگا جی 2.5 لاکھ دی ہونی سوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑا دودھ دیا۔ میں نے کہا اچھا اس نے ویچ کے بچے دی پرورش کر، اور بچے کھا پی، میری طرف غریباں دی پارٹی کر، انہوں بلا قرآن مجید دی آیت پڑھا کے ایک چھوٹا جا نعرہ مار دے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا نعرہ لگا دے، نعرہ ہے تینوں نذرانہ بھی معاف، مچ بھی معاف، سب کو معاف، دعائیں دعائیں۔ کوئی شے سے نہیں مانگتا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ او پیر جی سونے ہوں، میں تو پہلے ہی اللہ حیدری کرنا، علی کرنا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے حصے میں وہی لوگ بھیجتا ہے جو اصلی خمیر والے، گندہ آدمی ہماری طرف آ ہی نہیں سکتا۔ بیگم بس بھائی جی کچھ ماحول اور بن گیا ہے۔ میں تو قرآن مجید میں ڈوبا ہوا تھا اور ماحول اور بن گیا۔ انشاءاللہ ادھر ہی سے میں جمعہ کا خطاب شروع کروں گا۔